کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ ظاہر بڑا زبردست امید کی جا رہی ہے الیکشن ہوگا، سب کی نظریں لگی ہیں اس الیکشن پر. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت شکریہ. گلگت بلتستان کو 15 نومبر کو ہونے والے انتخابات کی یقین نیشنل انٹرنیشنل نظروں سے دور نہیں ہے. اس پر بین الاقوامی نظریں بھی ہیں اور اس پر پورے ملک کی جماعتیں، پاکستان کی بڑی جماعتیں قیادت نے گلگت بلتستان کی یکبختہ ہواؤں میں جا کے کمپین کی ہے. اور گلگت بلتستان میں رسل کی خصوصی ہدایت پر سیکورٹی کا پلان آج ترتیب دیا گیا ہے اور حکومت پوری طرح تیار ہے. مکمل اس وقت گلگت بلتستان صوبے میں 10 ڈسٹرکٹ ہیں جس میں 23 حلقوں میں ہونے جا رہے ہیں. ٹوٹل پولنگ اسٹیشن کی تعداد 1161 ہے، جس میں سے 418 انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں، 311 حساس قرار دیے گئے ہیں، 431 نارمل اسٹیشن جو ہے، 364 جو ہے مردوں کے اسٹیشن جو ہے، 368 فیمل اسٹیشن جو ہے اور 28 اور کمبائنڈ اسٹیشن ہے. سیکورٹی کے حوالے سے جو ڈپلائمنٹ ہوئی ہے گلگت بلتستان بھر میں 13,481 سیکورٹی اہلکاروں کو یہاں پہ تعینات کیا گیا ہے. گلگت بلتستان پولیس کے 4,016 ہیں، پنجاب پولیس کے 3,000 ہیں، پولیس کے 2,000 اہلکار ہیں، 500 اہلکار ہیں، بلوچستان پولیس کے 200 اہلکار ہیں، جبکہ رینجرز کے 17، گلگت بلتستان اسکاؤٹ 965 اور ایس پی کے 1100 اہلکار سیکورٹی کے فرائض انجام دیں گے. اور ڈپلائمنٹ کے حوالے سے اس وقت موبلائزیشن جاری ہے گلگت بلتستان میں اور چیف اس وقت انسپکٹر جنرل آف پولیس گلگت بلتستان ڈاکٹر مجیب الرحمان کی قیادت میں تمام طرف فار فرنگ ایریاز کی جانب سیکورٹی کو اور روانہ تک کر دیا گیا ہے. جو بھی ساز و سامان ہے اور صوبائی گورنمنٹ اس بات کی یقین رکھتی ہے کہ تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے صاف شفاف الیکشن کے انعقاد یقینی بنائے. اچھا، آپ تو کہہ رہے ہیں بالکل یقینی بنائے جائیں گے، صاف و شفاف الیکشنز ہوں، لیکن فراق صاحب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جعلی پوسٹل پیپرز جاری ہو رہے ہیں، کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، یہ دھاندلی کے الزامات بھی لگ رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ جو الزامات ہیں اور جعلی پوسٹل بیلٹ کی بات جو ہے، یہ گلگت بلتستان میں جو الزامات اپوزیشن کی جانب سے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جب بھی کوئی جماعت جو ہے وہ پوزیشن میں ہوتی ہے اور جو جماعتیں اگر جیتنے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں، دوسری جماعتیں اگر ہارنے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں تو الزامات کے ذریعے کرنے کی کوشش ضرور کریں. اس وقت مرکز کی جو جماعتیں ہیں جن کی ٹاپ کی لیڈرشپ گلگت بلتستان آئی ہے، یہ لوٹ پر جاتی ہے سیٹیں، تو ان کے عزت کا بھی مسئلہ ہے. اس لیے قبل از وقت فیس سیونگ کے لیے گلگت بلتستان الزامات لگا رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. فیئر فری الیکشن کے ذریعے گلگت بلتستان کے مینڈیٹ کو جینون بنیادوں پہ دیکھا جا رہا ہے. یہ عوام کا فیصلہ ہے کہ 15 نومبر کو کس کو ووٹ دیتے ہیں. بیلٹ پیپر کا جو تعلق ہے، جو شکایتیں ہمیں موصول ہوئی تھی بیلٹ کے حوالے سے، اس پر فوری ایکشن لیا گیا ہے. چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے نوٹسز جاری کیے ہیں اور یہ جن کو دوبارہ دیکھا جا رہا ہے. لیکن جہاں سے یہ شکایات آئی تھی فراق صاحب، وہاں پر ظاہر ہے وہاں پر زیادہ نگرانی کی ضرورت ہوگی الیکشن والے دن، تو وہاں پر آپ لوگوں کی جانب سے کیا انتظامات کیے گئے کہ اگر یہاں سے شکایات آئی ہیں خدا نہ خواستہ یہاں پر کوئی دھاندلی کوشش نہ کرے؟ جہاں سے شکایتیں موصول ہوئی ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا ہے اور انسانی ایررز ہیومن ایررز بھی بعض دفعہ ہوتی ہے، ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور ہر شکایت کو سنا گیا، چاہے وہ بلاول بھٹو صاحب کی شکایت ہے، چاہے مریم نواز صاحبہ کی شکایت ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی شکایت ہے، تمام چاہے وہ پی ٹی آئی گنڈا پور کی شکایت ہے، سب شکایتوں کو سنا گیا ہے، ان کو ایکول بنیادوں پر ٹریٹ کیا گیا ہے اور جو الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ کی بساط میں تھی ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر مزید بھی کسی جماعت کو شکایت ہے تو چیف الیکشن کمیشن کا دروازہ کھلا ہے، گورنمنٹ کا دروازہ کھلا ہے. یہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے یہ تمام جماعتوں کے لیے یکساں ہے اور ہم اسی یکسانیت سے پورے طریقے سے یقین رکھتے ہیں. جلسہ ہونا تھا اور ظاہر آخری اور بڑا اہم جلسہ تھا، آج انتخابی مہم ختم ہو رہی، عدالت نے ان کو منع کر دیا اور انہوں نے پھر وہ جلسہ کیا بھی نہیں، نہ ہی وہ اس میں شریک ہوئے. پیپلز پارٹی کے اصل تحفظات کیا ہیں 15 نومبر کے جلسے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، داندلی تو ہو چکی ہے. داندلی دو قسم کی ہے. اچھا، ایک داندلی وہ یہ ہے جو الیکشن کے ڈے میں ہو جاتا ہے، ایک داندلی وہ ہے جو جب سے الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو داندلی ہوتی ہے. اچھا، پہلے داندلی تو یہ ہوئی کہ ایک کٹ پتلی نگران حکومت کو لایا جو سب کے مشاورت سے نہیں بنا، جو اسلام آباد نے اپنے طاقت اور اپنا پاور مسلط کر کے گلگت بلتستان میں ایک اپنا جانبدار، اپنا ایک پپٹ نگران حکومت بنایا
جس پپٹ گورنمنٹ کے ترجمان کے آپ نے الفاظ سنے، کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ پپٹ ہے؟ دوسرا جو داندلی ملک کا وزیر اعظم الیکشن کی دنوں میں آیا اور وہاں پہ جس طرح کے اعلانات کی، کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ داندلی ہے الیکشن میں؟ پھر وزراء پہ وزراء، مشیروں پہ مشیر آ رہے تھے، اور ان لوگوں میں نہ خوف ہے کیونکہ یہ لاڈلے ہیں، ان کو نہ خوف ہے نہ شرم ہے۔ ان کی ویڈیو موجود ہے کہ تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے ووٹ دیں گے تو ہم اتنے کروڑ کا فنڈ آپ لوگوں کو دیں گے۔ ابھی بلاول صاحب کو منع کر دیا جلسے سے، کیا اس کو آپ داندلی نہیں سمجھتے؟ وہ ایک پارٹی کی سربراہ ہے، ٹھیک ہے کہ وہ ایک ایم این اے ہے، لیکن وہ پاکستان کا ہے، وہ گلگت بلتستان کا نہیں ہے۔ سندھ کے ایم این اے کا پہلے تو یہ کہ وہ اپوزیشن کا ایم این اے، اپوزیشن کے ایم این اے کو کوئی فنڈز نہیں ملتا ہے کہ وہ جا کے وہ فنڈز گلگت بلتستان میں لگائے، لیکن اگر اس کو فنڈز بھی ملتا ہے تو پاکستان کا فنڈز گلگت بلتستان میں نہیں لگ سکتا ہے۔ ان کو اگر کوئی کچھ دے سکتا ہے رشوت کے اوپر ووٹ لینے پہ تو وہ فیڈرل منسٹر دے سکتے ہیں، وہ فیڈرل جو مشیر ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو ابھی تک جو داندلی ہو رہی تھی وہ آپ نے دیکھ لیا۔ ابھی انہوں نے کیا داندلی کیا الیکشن سے ایک دن پہلے، ہر ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ 500 سرکاری ملازمین ہیں وہاں پہ 2,000، جہاں پہ 700 ہے وہاں پہ 1,000، وہاں پہ جو بلٹ ہے وہ لوگوں کو دے دیے۔ اچھا، تو ہمارا خواہش تھا، پاکستان کے عوام کا خواہش ہے، کیونکہ پاکستان کے مسائل کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے، پاکستان کے آئین میں لکھا ہے، سب سے پہلے سطور میں لکھا ہے کہ اس ملک پہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی تسلیم کی جائے گی، اور اس کے نیچے جو دوسرا لکیر ہے اس میں لکھا ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس ملک کا حکمران کون ہوگا۔ پوائنٹ اگین۔ اور جب عوام نے فیصلہ کیا ہے، جب عوام نے فیصلہ کیا ہے، ان حکومتوں کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لے، انہوں نے ڈیلیور کیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔